ایک صحابی تھے الاشج عبد القیس، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج آپ میں دو ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی، کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال وہ کیا ہیں؟ فوربیرنس اینڈ پیشنس۔ یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے سلیمنسی۔ سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، آپ میں نرمی ہے۔ نرمی جو کام کرا سکتی، یاد رکھیں، وہ سختی نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے؟ نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں، اگلے آپ کی اس مہک سے، اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں۔ جیسے ہمارے نبی تھے، ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے، بہت ایکٹیو تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا۔ اپنی وائفز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی وائفز کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے، آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا، حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی، حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا، بخار تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ، او مائی ہیڈ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، کہا کہ رادر او مائی ہیڈ، کہا کہ نہیں عائشہ، میرا ہائے میرا سر، یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں، آپ کا غسل دینے والا میں، تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں۔ اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے؟ ڈیتھ بیڈ پہ۔ کین یو بلیو اٹ؟ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، لوگ مذاق کرنا بھول جاتے ہیں، لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے۔ تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، یہ زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہادر بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ زندہ دل بننا چاہیے اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے، ہیومر۔ تو سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، اور پیشنس اوبویسلی برداشت کو، صبر کو۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت دو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں۔ ایگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی، جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پڑھا آپ نے واقعہ؟ تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے، جو بالکل نیچرل تھا، ہم بھی ہوتے ہیں، ہم مارنے کو دوڑتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو؟ اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے، جو آج گورے پڑھاتے ہیں، تھیوریز بنی ہوئی ہیں اس پہ۔ سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ، لیٹ ہم فنش۔ اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو، اس کو ختم کرنے دو، عجیب بات۔ پھر کہا اس کو صاف کرو، اس جگہ کو۔ پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، مسجد صفائی کی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے۔ وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً۔ اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے، اگر آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے؟ سٹیپ نمبر 1، جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں۔ جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں۔ جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی۔ زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا؟ when the wife should be ice, when the wife is fire you should be ice۔ اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے، ختم۔ اس لیے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ۔ قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے، قوام تو عورت نہیں بن جاتا نا۔ عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز حاوی ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائز سٹیپ ہے۔ ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے دیں، وہ اپنا غبار نکال رہا ہے، چپ ہو جائے گا، بس ختم۔ اس کے بعد چپ ہو گیا، آپ ریلیکسڈ رہیں، اس کے ساتھ نارمل چلیں۔ اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں۔ اس ٹائم پہ کچھ سمجھائیں گے، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں
کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھایا گیا, انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا, کیونکہ اس ٹائم غبار آیا ہوا ہے. آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. کئی ایسے لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہے. اب کیا وجہ ہے, بچے کیوں ریبیلیس ہوتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے, اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے, وہ اس موڈ میں نہیں, حدیث سننے کے موڈ میں, وہ تو پہلے ہی ریبیلین پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا, یہ تو بات ہی نہیں سنے گا, تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں. اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پھیلے گا, کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ. بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں. اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. جیسے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.